اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی دوسری صورت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 47 ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کے فالوورز۔ جو اللہ تعالیٰ اللہ کا جو بندہ ہے، جو خود کو اللہ کی قید میں دے دیتا ہے، اس کے فالوورز۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی اوپر جہان والوں کے۔ اب یہ جو لوگ بنی اسرائیل کو ایک خاص پرٹیکولر لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، کہ جی بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل تو جی یہود ہے اور نصارہ ہیں، یہودی کو جوڑ لیتے ہیں، ان کو فضیلت دی ہے تعالیٰ نے جہان والوں پر۔ جو لوگ رسول علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلیں گے، ان کی بات ہو رہی۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، مریم علیہ السلام کے بیٹے نے بشارت کس کو دی؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور جب وہ آ گیا ان کے پاس، یاد کرو نعمتوں کو، میری نعمتوں کو، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تم کو فضیلت دی اوپر عالمین جہانوں کے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس وقت سے، لا تجزی، کہ فائدہ دینے والا نہیں، کوئی جزا دینے والا نہیں، نفس النفس، کوئی نفس کسی نفس سے، نہ انسان خود کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کسی دوسرے جیو کو فائدہ دے سکتا ہے، شیئا، تھوڑا سا بھی نہیں، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہیں قبول ہونے والی منہا، اس سے، شفاع، کوئی نفس کسی نفس کے لیے آگے آنے والا نہیں ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی عدلی بدلی لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ لوگ مدد دیے جائیں گے کہ بدلہ لے سکیں۔ وَإِذْ، اور اب وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے، کس کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ اور بنی اسرائیل پہلے بتا دی کہ بندہ بولے کہ ہم اگر بنی اسرائیل ہے تو ہم تو وہاں نہیں تھے نا بھائی، وہ بھی بنی اسرائیل تھے، آپ بھی بنی اسرائیل ہو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے۔ اب مجھے یہ بتائیں، محمد علیہ السلام جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اگر ان لوگوں کی ہسٹری کے اوپر چلے جائیں، اگر ان لوگوں کی ہسٹری کے اوپر چلے جائیں کہ وہ 1500 سال پہلے آئے ہیں، تو 1500 سال پہلے سے پھر بیچ میں کوئی 500-600 سال کا وقفہ کر کے پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی بنی اسرائیل کو فرعون سے۔ تو محمد رسول اللہ کس کو بول رہے ہیں؟ وہ جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو اسرائیل کے بیٹے تھے، اسرائیل کو فالو کرنے والے تھے، اسرائیل کو فالو کرنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون کی لوگوں سے، آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، وہ پہنچاتا تھا تم کو، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹے ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ کس کی؟ بنی اسرائیل کی۔ کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس نے لکھا نہیں قرآن میں اللہ نے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور لوگوں کو گروہ گروہ تقسیم کر دیا تھا، اور ایک گروہ کو اس نے کمزور کر دیا تھا۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، جو لوگ زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ان کو زمین کا وارث بنائے۔ اور تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت دی تو موسیٰ کو کہا فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو بول کے بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے۔ 6-7 جگہ یہی آیا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ماں سوائے ایک جگہ کے، ان ادو الیہ عباد اللہ، اللہ کے جو بندے ہیں ان کو میرے ساتھ ٹور دے، چلا دے، ان کو میرے ساتھ آنے دے۔
اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ میرے بندوں کو لے کے نکل جانا، فسر بعبادی، لے چل میرے بندوں کو لیلا، رات میں، بے شک تم لوگ پیچھا کیے جاؤ گے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، چھوڑے دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، بے شک اس میں بڑی آزمائش تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور جب ہم نے جدا کیا واسطے تمہارے، البحر، سمندر کو، پانی کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ وہی جو ہم کل بات کر رہے تھے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بات توریت میں تو نہیں لکھی ہوئی، یہ اس میں لکھی ہوئی، تو تعالیٰ نے کہا جو آپ کے صاحب ہیں یہ مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے جب جتنا قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے محمد علیہ السلام کی ذات اقدس کی زبان مبارک سے، اتنا قرآن مجید میں اور کسی رسول کا ذکر نہیں آیا۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ سے، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے پکڑا، العجل، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو۔ بندہ بولے یہ ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، وہ لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات لے کر آ گیا تھا، وہ لوگ کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے نا، وہ اللہ کے بندے تھے، انہی پہ اور رسول آتے رہے، انہی کے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہی کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، انہی سے مخاطب۔ وہ لوگوں کی عمریں اتنی نہیں ہوئی، وہی کلسٹر آف پیپلز، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، انہی کو فرعون نے دبایا تھا، باقیوں کو دبانے کی اسے ضرورت نہیں تھی، وہ تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس سارے معاملے کے بعد کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ تھینکس کرو، میں نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے خرق تو نہیں کر دی، ختم تو نہیں کر دی نا کہ عذاب آ گیا ہو بنی اسرائیل پہ، ختم تو نہیں کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جدا کرنے والا، والفرقان، یہ لفظ قرآن کے لیے بھی آیا، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرقان کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرق ڈالنے والا، جدائی ڈالنے والا، سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنے والا۔ وقرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، جدا جدا۔ تو یہ جدا کا لفظ یہاں پہ کس لیے آ رہا ہے؟ کہ اندھیرے اور روشنی کو تعالیٰ نے کہا ہم نے تیری طرف کتاب اتاری اس لیے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، اب یہ نہیں کہ ایک چیز کتاب دی اور ایک فرقان دیا، یہ جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں کو عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ جب ان کو کہا کہ رکوع کرو تو انہوں نے اپنی کمر موڑ دی، یہ ویسے ہی ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا، جب تو ان کو بلاتا ہے صلاۃ کی طرف، اتخذوها، تیرے اس بلانے کو پکڑتے ہیں، اتخذوها، ہا کا ترجمہ ہی نہیں کر رہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تو بلاتا ہے صلاۃ کی طرف، یعنی اس قرآن کی طرف، اتخذوها، اس کو پرفارم کرنے کو یہ کیا کر دیتے ہیں؟ اتخذوها حُزُوًا وَلَعِبًا، کھیل تماشا مذاق بنا دیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ ایسے ہیں عقل نہیں۔ تو یہ واو کا ترجمے میں اور کر لیتے ہیں، واو ایکسپلینیشن کے لیے آتی ہے بہت سی جگہوں پر،
کہ اب جب یہاں بات آ رہی ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اب اس کتاب کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے وَالْفُرْقَانَ، تفریق کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دو چیزیں نہیں دی کہ کتاب بھی دی اور فرقان بھی دی، وہ اس کی کریکٹرسٹکس ہے، اس کی خوبی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے خود کے لوگوں سے کہا، یا قوم، اے میرے لوگوں، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کس طرح ظلم کیا؟ ساتھ اتخاذکم العجل، کہ تم بہت سارے لوگوں نے پکڑا بچھڑے کو معبود بنایا، باتخاذکم العجل، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف، بارئکم اپنے پیدا بنانے والا، جس نے تم کو بنایا ہے اس کی طرف تم اٹینشن ڈالو، فتوبوا الی بارئکم، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اچھا اب یہاں یہ اپنی گلے کاٹنے کی بات کہا جائے، یہ ویسے ہی ہے کہ میں تجھے بولوں کہ تو نے اس اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، تیری غلطی ہے، اپنی غلطی تسلیم کر، اپنے نفس کو مار دے، اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر۔ میں تجھے یہ بولوں گا چھرا اٹھا اور اپنا گلا کاٹ، وہ الگ آگے بات آئے گی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رب کو مانیں گے نہیں جب تک ہمیں اللہ دکھا نہ دے، تو تعالیٰ نے کہا پھر آگے وہ بات آئے گی کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا، تو تعالیٰ نے پھر موت کے بعد ان کو زندگی دی۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے پالنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے نفس کو مارو، فاقتلوا انفسکم، اپنے نفس کا قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، جو تمہارا بنانے والا ہے، الباری والمصور آتا ہے نا، بارئکم تمہارا جو بنانے والا ہے، جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، یہ اس کے نزدیک بہتر ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو، اپنی کیا کہتے ہیں جو مستی ہے اس کو ختم کرو، فتاب علیکم، وہ تمہاری طرف پھر آئے گا، انہ هو التواب، بے شک وہ پھر آنے والا ہے۔ یہ لفظ توبہ کا جو مطلب ہے، لوگ کہتے ہیں نا میری توبہ میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ میں یہ کام کر رہا تھا، میرے آگے اللہ تعالیٰ کی آیت آئی، اب میں اپنے اس کام کو چھوڑتا ہوں، اپنے عمل کی اصلاح کروں گا اور اللہ کے حکم کی طرف پھر آؤں گا، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا مطلب یہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تواب ہے، جب تم اس کی طرف پھر آؤ گے وہ تمہاری طرف بھی پھر آئے گا، الرحیم رحم کرنے والا، رحم کے ساتھ تمہاری طرف پھر آئے گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم یہ کہنے لگے موسیٰ سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ جَهْرًا، ہم کو دکھا اللہ ظاہر۔ یہ تو وہ کلیم کر دیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ربی ارینی انظر الیک، اے مجھ کو پالنے والے مجھ کو دکھلا کے دیکھتا ہوں تجھ کو، ارینی مجھ کو دکھلا، انظر الیک کہ تجھ کو دیکھتا ہوں۔ تعالیٰ نے کہا تو نہیں مجھ کو دیکھنے والا، لن ترانی، مگر کہ اس کے دماغ میں، اس کے من میں جو ایک وسوسہ، جو ایک بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جواب کیسے دے رہا ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو جائے گا، انا کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، انا اول المؤمنین، وہ بول دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ خود کی جگہ پہ ٹھہرا، فَسَوْفَ تَرَانِي، بس پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے خود کو پہاڑ پہ ظاہر کیا تو وہ دھنس گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب اس کو افاقہ ہوا تو اس نے کہا میں ایمان ڈالنے والوں میں سے، میں ماننے والوں میں سے پہلے میں مان گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، وہ کہے میں مان گیا۔ تو کفر کب کیا تھا؟ وہ تو اللہ کا رسول تھا۔ بات ہی یہ تھی جو آج سوال تھا، جو کل سوال تھا اللہ کے وجود کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک، ہم تیری بات نہیں ماننے والے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم کو دکھے اللہ ظاہری۔ فاخذتکم الصاعقہ، ان کو پکڑ لیا کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کون لوگ دیکھ رہے تھے؟ بنی اسرائیل کو تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لے کر آ گیا، اب محمد رسول اللہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ جب
یوں کیا، موسیٰ نے یہ کہا اور یہ کیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے، بجلی نے تم کو پکڑ لیا اور تم یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک نہیں مانیں گے، موسیٰ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمیں دکھ نہ لے۔ پھر بجلی نے پکڑ لیا۔ جب موسیٰ نے کہا تھا کہ مجھ کو دکھلا خود کو، تو کیا ہوا تھا؟ پہاڑ دھنس گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اس وقت تک نہیں ماننے والے جب تک ہم کو اللہ دکھا دے جہرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپیرنس، سائنس آف اپیرنس شو کیا۔ فاخذتکم الصاعقہ، ان کو کڑک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تمہیں دیکھنے کی بات تھی نا، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو بعثناکم کھڑا کیا، من بعد موتکم۔ اچھا، اب یہ لوگ اب بات کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر مرے اور پھر دوبارہ زندہ، پھر دوبارہ بھی ان کو ایکچوئل موت بھی آئی ہوگی۔ تو بھائی یہ جو لفظ آتا ہے نا موت کا، یہ لفظ آتا ہے نا موت کا، جیسے اصحاب وہ جو قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں آگے آئے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، لفظ وہاں موت کا ہے۔ کہا کتنا عرصہ ٹھہرا؟ اس نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ سارے نے کہا نہیں، تو 100 سال رہا ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، من بعد موتکم، ان کی موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ تھینکس کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تاکہ اب تم لوگ اچھے کام کرو، شکرانہ دو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ڈالا ان کے اوپر سایہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ان کے اوپر من و سلویٰ۔ اچھا، اب لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، من و سلویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی بہت دفعہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول محمد علیہ السلام کی ذات اقدس کی زبان سے کہ وہ اللہ کا رسول ہے تمہاری طرف، وہ صحابہ کی طرف نہیں آیا، تمہاری طرف آیا ہے۔ اگر تم یہ سمجھو کہ وہ تمہاری طرف آیا ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں سے جو آیات ہیں وہ حکمیہ ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہیں، وہ اخر متشابہات، اور جو دوسری کتابیں ہیں وہ تشبیہ والی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ ملتی جلتی باتوں کے پیچھے مت پڑو کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ من کیا تھا، سلوہ کیا تھا، میٹھا تھا، نمکین تھا، اس میں سے میٹھا کون سا تھا، اس میں سے نمکین کون سا تھا، چھوڑ دو نا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو علم کے راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، برحق ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے اوپر نازل کیا من و سلوہ، کہ آگے چل کے وہ یہ کہیں گے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر کرنے والے نہیں۔ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ٹیسٹ سے بھر جائیں گے، وہ ایک کھانا نہیں کھانے والے۔ یہ بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلوا من طیبات، کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ من و سلوہ کیا تھا؟ کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ وما ظلمونا، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن، لیکن، کانو، وہ لوگ تھے، انفسہم یظلمون، خود کی جان پہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو، هذه القرية، کیا شہر کا نام آیا؟ کیا شہر کا نام آ رہا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو؟ هذه القرية، اس شہر میں داخل ہو۔ یہ کس شہر میں؟ جو بولنے والا ہے وہ جس شہر میں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے کلا۔ جس شہر میں نبی علیہ السلام اترے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ،
اس شہر کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے کھلا کھاؤ، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے فاقہ کشی والی، کھلا کھاؤ یہاں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ یہاں سے کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اب اس شہر کے اندر داخل ہونے کی تعظیم دیکھو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو دروازے میں، سجدہ، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، قرآن پاک میں آ رہے ہیں کہ اس شہر میں داخل ہو، کھاؤ یہاں سے کھلا، رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا، اور کہو، حطہ، حطۃ، کہو، نغفر لکم، ہم تم کو معاف کریں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ یہ سارے لوگ کہاں اپنے گناہ معاف کروانے جاتے ہیں؟ سارے لوگ کہاں اپنے گناہ معاف کروانے جاتے ہیں؟ اب وہ اللہ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، شروع سے وہی ایک گھر بکہ والا مقرر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کریں، اس کیا اس وقت بکہ نہیں تھا بھائی، اسی کی تو بات آ رہی ہے، اسی کی تو بات آ رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور بکہ کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس کا جو محل وقوع ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو انوائرمنٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی پلیس ہے، ایک تو یہ گلوریس ہے کہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے خود کو تم نے سرنڈر کرنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کا مطلب یہ ہے خود کو پیش کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، کیا رات میں اس کے لیے ایک سجدہ کرے گا؟ آگے ایکسپلینیشن آ رہی ہے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، خود کو مصروف کر لمبی رات۔ وہ سورہ مزمل میں بتایا کہ 1/3 رات، 2/3 رات، نصف رات۔ تو یہاں جو بات آ رہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم، ہم تمہاری خطایاکم، معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے ہم اچھائی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین، بدل دیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، غیر الذی، اس بات سے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی، فانزلنا، ہم نے نازل کی، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، کن لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہ ان کو زیادہ نہیں دیا، جنہوں نے ظلم کیا، سب نے نہیں، جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے رجز، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضرب، ضرب لگا، بِعَصَاکَ، ساتھ تیری لاٹھی کے، بِعَصَاکَ الْحَجَرَ، ساتھ اس پتھر کے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پھٹ پڑے اس سے، اثنتا عشرہ، 12 عینہ، چشمے، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علما، تحقیق جانا، کل اناس، کل اناس، کل اناس نے جانا، مشربہم، خود کے پانی پینے کا گھاٹ۔ اب جب آپ پڑھیں گے، ابھی میں اگر نکالنے پہ وہاں سے نکالوں گا، مجھے صحیح اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں اس کو تقسیم کیا 12 قبیلوں میں، اور جب موسیٰ نے ان کو کہا کہ یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بنائے اور انبیاء بھیجے، موسیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بھیجے، انبیاء بھیجے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، ولا تعثوا، مت پھرو زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم کہنے لگے موسیٰ سے، لن نصبر، ہم نہیں صبر کرنے والے، علی، اوپر، طعام واحد،
ایک ڈش کے اوپر ہمارا صبر نہیں ہوتا. فَادْعُ لَنَا، دعا کر، لنا واسطے ہمارے، ربک تیرے پالنے والے سے، یخرج لنا نکالے واسطے ہمارے، کہ تو اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے کہ ہمارے لیے نکالے، مما اس چیز سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے. کہ ایسی چیز تو مانگ ہمارے لیے تیرے پالنے والے سے جو زمین اگاتی ہے. یعنی وہ چیز تھی جو زمین نہیں اگاتی تھی، تو کہ بہت ہی کوئی اعلیٰ چیز تھی. آگے بولا جائے گا کہ تم بدلتے ہو اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے. یخرج لنا کہ نکالتی ہے ہمارے لیے، مما تنبت الارض زمین جو اگاتی ہے، من بقلہا اس کی سبزیاں، اس کی ترکاریاں. وَقِثَّائِہَا اب یہ وہ چیزوں کے نام آ رہے ہیں جو زمین اگاتی ہے. وَفُومِہَا اس کے دانے، اس کے اناج. وَعَدَسِہَا اس کی دالیں. وَبَصَلِہَا اس کی جڑیں، اس کے پیاز. اصل لفظ جو آ رہا ہے نا، اصل کا مطلب جڑ ہوتا ہے. اب یہ صرف وہ پیاز نہیں آ جائے گا، صرف دال مسور نہیں آ جائے گی، سارے وہ جو ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوتا ہے وہ دالیں آ جائیں گی ساری. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنا جو ادنا ہے، بالذی اس سے، ہوا خیر جو بہتر ہے. بہتر چیز چھوڑ کے ادنا چیز لینا چاہتے ہو. گو بیک ٹو ایجپٹ، دیٹس دی پوائنٹ. کہ وہ مصر میں نہیں تھے، وہ مصر میں نہیں تھے. اب آج کل جو آپ کے سامنے مصر ہے، تو مصر میں آپ کو اوپر جو نیل کے اراؤنڈ آپ کو جو اوپر سے نظر آ رہا ہے، ٹرائنگولر سے بنتا ہوا، اور وہ پورا آگے نیچے سوڈان کی طرف جا رہا ہے. اٹس اے فرٹائل لینڈ آف ایجپٹ ٹوڈے. اور اس کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے سہارا. ایسا ہی ہے ایجپٹ. اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس فرٹائل لینڈ کی طرف تھے اور وہ اس وقت مصر نہیں تھا کہ وہاں سے موسیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ گو بیک ٹو مصر، اہبطوا مصر. نو، وہ لوگ کہاں سے نکالے گئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم. جب فرعون نکلا جس جگہ سے، فرعون نے اپنے اس جگہ سے نکلا، ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا، تو تعالیٰ نے کہا کتنے باغات چھوڑا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون چشمے، وکنوز خزانے، ومقام کریم عزت والی جگہ چھوڑا ہے. اور یہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے 2 دفعہ. کنوز کے ساتھ وزروع ومقام کریم آیا. کھیتیاں کہ وہ خزانے ان دی فارم آف فرٹائل لینڈ ہے، زروع زراعت سے، وزروع ومقام کریم. تو ایک دفعہ سورہ شعراء میں آیا اور ایک دفعہ سورہ دخان میں آیا، ریپیٹ ہوا کہ وہ یہ بتا رہا ہے اللہ خود کے رسول کی زبان، محمد علیہ السلام کی زبان اقدس سے، کہ فرعون جس جگہ پہ رہتا تھا وہ ایسی جگہ تھی. وہ پھر تیسری جگہ آیا کہ فرعون نے کہا کہ یہ مصر کی نہریں میری نہیں. تو وہ مصر کی بنجر زمین میں رہتا نہیں تھا، فرٹائل لینڈ سے رہتا تھا. جہاں سے انہوں نے دریا کراس کیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فوتاوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. وہ یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے نکلے. آج آپ دیکھو وادی موسیٰ کہاں پر ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے وادی موسیٰ کہاں ہے. مصر کے ساتھ جو شہر ہے، مصر کے ساتھ جو شہر ہے جارڈن، جس کو آج کا جارڈن اردو میں اردن بولتے ہو، اس میں ہے وادی موسیٰ. اس جگہ یہ آئے تھے، اس جگہ یہ لوگ آئے تھے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ مصر میں واپس جاؤ، اہبطوا مصر، چلے جاؤ مصر میں. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا. وضربتم وضربت علیہم الذلہ، اور مار دی گئی تمہارے اوپر ذلت. والمسکنہ مسکینی. وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ پھر آیا تمہارے ساتھ غصے سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ کہا گیا کہ چلے جاؤ مصر میں، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی تمہارے اوپر ذلت اور مسکینی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھر آیا اللہ ساتھ غضب کے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہو۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کا قتل کرتے ہو بغیر حق کے، قتل کرتے ہو۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر ریالٹی کے، بغیر حق بات کے اللہ کے نبیوں سے جھگڑا کرتے ہو، آرگومنٹس کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس وجہ سے کہ تم لوگ حد کراس کیے ہو۔ اب جب یہ واقعہ آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، اب جب یہ واقعہ آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، تو جب ان کو کہا گیا کہ داخل ہو اس شہر میں، وہ کس طریقے سے آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں میں جو قرآن مجید کھولا ہوا ہے وہاں سے نکال لیتا ہوں۔ یہاں جو سننے والے ہیں ان کو میں آیت کا ریفرنس بتا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون سی صورت میں؟ سورہ مائدہ میں ہے نا؟ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا قوم، اے میرے لوگو، ادخلوا، داخل ہو، الارض المقدسہ، ایسی زمین میں جو مقدس ہے۔ تبھی تو کہا ہے کہ داخل ہو سجدے کے ساتھ۔ ارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے مقدس رکھی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، نقصان اٹھانے والوں گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، ان میں جو لوگ ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا، جبارین، جب سورہ فتح آپ پڑھتے ہو تو وہاں بھی یہ کہا گے کہ تم لوگ بہت جلد ایک ایسی قوم سے لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے جو بہت سخت ہیں لڑائی میں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا وہ لڑتے رہیں گے تم سے۔ وَإِنَّا، انہوں نے کہا وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم نہیں داخل ہونے والے، حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ فَإِن يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 پڑھ رہے ہیں۔ قال رجلان، دو مردوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے اپنی نعمت کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو ان کے اوپر دروازے سے۔ وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو ان کے اوپر دروازے۔ فاذا دخلتموہ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، پھر تم غالب ہو۔ وہ نہیں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا پڑھیں گے تو ان کے اوپر 40 سال کے لیے وہ شہر حرام کر دیا۔ وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ مصر چلے جاؤ واپس، اور تمہارے پر مسکینی اور ذلت مار دی گئی، مقدس زمین سے ان کو نکال دیا گیا، وہ نہیں داخل ہو رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا، اچھا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والا ہے، والذین ہادو، جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں یہودی ہوں، والذین ہادو والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، والصابئین، وہ جو صابئین ہیں، میں اس کے ترجمہ کرتا ہوں شاید سبا والے، وہ سین سے آ رہا ہے قرآن مجید میں، والصابئین، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو بھی ہے، سورہ حج میں کہے گا الذین اشرکوا، وہ جنہوں نے شرک کیا ہے، والمجوس، اس میں مجوسی بھی آ جائیں گے۔ یہاں آ رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، سرٹیفکیٹ یہ ہے۔ اور اتنا نہیں، وعمل صالحا، جو یہ کہہ رہے ہیں نا میں ایمان لے آیا، میں نے تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہادوا والنصارى، کیا یہودی کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا یہ نصرانی، جو حالانکہ یہ نصرانی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے، اور یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن، توریت اور انجیل میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے خود کے اعمال درست کیے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا،
جن لوگوں نے اس میں سے نصیحت کو پڑھا، اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جب انجیل دینی تھی تو توریت کیوں سکھائی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائيل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف یحکمونک، یہ کیوں کر کے تجھ سے حکم لیں؟ کیف یہ بتا رہا ہے کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین تورا اینڈ قرآن۔ کیف یحکمونک، یہ تجھ سے حکم کیوں لیں کہ تیری بات کر رہا ہوں ادھر، کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ جس کے پاس قرآن پہنچا نہیں ہے، کیف یحکمونک، تو یہ قرآن ہی اس کے پاس لے کے جائے گا نا، اس کو اللہ کا حکم بتائے گا۔ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ تو کلیئر سارے لوگ یہ سن لیں، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہاں گیا؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، شرط یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے، یوم آخرت کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وعمل صالحا، خود کو عمل درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تباہی ہے۔ پھر آگے بتایا کہ جب وہ لوگوں سے لے تو پورا لیں، اور جب لوگوں کو دیں تو پھر ناپ تول میں کمی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوبارہ اٹھنے کے دن میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تمہارے ایریا میں کوئی کرسچن جو یہودی دودھ نہیں بیچ رہا، اس پورے ایریا کو چھان مارو تو شاید کوئی 1% تمہیں ملے۔ میں نے کچھ دنوں پہلے پتہ کیا تو جو عیسائیوں کی جگہ ہے وہ چلے جاؤ اسلام آباد میں، وہ چلے جاؤ ادھر ستارہ مارکیٹ کے پاس، وہاں ایک جگہ پہ کچھ لوگ اسلام آباد کرسچنس وہاں پہ رہ رہے ہیں، وہاں کوئی 600-700 گھر ہیں عیسائیوں کے، تو وہاں 3-4 دکانیں ان کی ہیں عیسائیوں کی، وہ دودھ بیچتے ہیں، اور وہاں کچھ مسلم بھی تھوڑے سے رہتے ہیں۔ ہم کراچی میں ہم دیکھ کر آئے جہاں پر عیسائیوں کی ہے جگہ، اب وہاں پہ عیسائی والا دودھ کرے، تو ہمارا یہ پورا ملک مسلمانوں کا ہے نا، میجورٹی، یہاں سارے مسلم زیادہ تر وہ دودھ بیچ رہے ہیں، تم میرے کو خالص دودھ لا کے دکھا دو۔ تو بندہ بولے کہ نہیں چھوٹی سی بات ہے، تو پھر سورہ مطففین نکال لیں آپ قرآن پاک میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک قوم کو عذاب دیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ماں باپ کو اس گھر سے نکال دیا ہے، بھائی کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے نا، مسلمان تو ہوں نا میں۔ اللہ تعالیٰ جب تجھ کو کہتا ہے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناؤں کیا چیزیں تمہارے پر حرام کیے گئی ہیں، جو بندہ وہ حرام کام کرتا ہے وہ حرامی ہوا نا، اصل تو وہ حرامی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس چیز کو وہ کر رہا ہے، کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناؤں اور تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا تو اس کی نمازیں گئی بھاڑ میں، اس کی حج گئے بھاڑ میں، وہ چاہے جتنی مرضی زکاتیں دے رہا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وہ یتیم کے مال میں ڈنڈی مار رہا ہے، اس کا مال کھا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اولاد کا قتل کر رہا ہے، اللہ کے رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے پہ چل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری باتیں بتانے کے بعد کا ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا رستہ، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر اس رستے سے چلو تم تفریق کر دو گے اللہ کے رستے سے، جدا ہو جاؤ گے۔ اصل تو یہ بات ہے۔ تو کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتایا جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی سورت نمبر 2، تو کہ انسانوں میں سے ہے جو کہتے انسانوں میں سے، یہ نہیں کہا ایمان والوں میں سے، یہ نہیں کہا یہودیوں میں سے، یہ نہیں کہا نصرانیوں میں سے، یہ نہیں کہا صابئین میں سے، مشرکین میں سے، مجوس میں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں۔
کیوں؟ جب پوری آیت کمپلیٹ ہوئی بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ تکذیب کرتا ہے، منہ سے بولتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، مگر جب کرنے کی باری آتی ہے تو وہ تولا، پیٹ پھیر لیتا ہے۔ تو پیٹ پھیر لینا اور اس کے اگینسٹ میں کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنا جو خود کا اس کا عمل تھا اس کو درست کیا، اس کی اصلاح کی۔ پہلے ناپ تول میں کمی کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی بات سن لی، چاہے وہ یہود تھا، چاہے وہ نصرانی تھا، چاہے وہ مسلمان تھا، مجوس تھا، صابئین تھا، سن لی کہ مجھ کو میرے پالنے والے نے یہ کہا ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، خود کی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے بینیفٹ ہے، اجر ہے اس کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، جس پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا وہ جنت میں ہوگا نا، ولا ہم یحزنون، اور وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔